اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، متروں، سجنوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں EMB الف میم با انفوٹینمنٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم حیدر۔ آج جو چند نکات میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں ان میں سے پہلا ہے صدارتی نظام۔ یہ کوئی شوشہ ہے یا پھر کوئی باقاعدہ طور پہ کوئی کمپین ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اس پر تھوڑی سی ڈسکشن کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم ایشو چل رہا ہے ٹاپ، وہ ہے نواز شریف یا ٹارزن کی واپسی۔ صحیح ہے، اسی طرح کچھ سٹوریاں چل رہی ہیں، سمجھ کسی کو نہیں آ رہی حقیقت کیا ہے، آیا کہ انہوں نے آنا بھی ہے یا نہیں آنا، وہ کب آئیں گے، کس صورتحال میں آئیں گے، اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن ہم نے کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ حال یہ ایک سروے ہوا ہے جس کے بعد تو یقین مانیں میں بہت خوش۔ دیکھیں، ہمارا جو صوبہ ہے نا پنجاب، وہ بڑا بھائی ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے۔ اب اس سروے میں بھی ٹاپ کس نے کیا؟ پنجاب ٹاپ کر گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو یہیں سے ثابت ہو گئی اس سروے کی کریڈیبلٹی، کہ کتنا کریڈیبل یہ سروے ہے کہ پنجاب نے پورے پاکستان میں کیا کر دیا ہے، ٹاپ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سروے کے بعد کچھ کوشش کروں گا کہ اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ کے لیے ایک یہ ہو رہا ہے، یہ ویلاگ کیا ہے، ہر بندہ کیمرہ لا کے سامنے بیٹھا ہے، تجزیہ کر رہا ہے، وہ باتیں کی جا رہی ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ اور خاص طور پر افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے کوئی سینئر جرنلسٹ ہیں وہ ویلاگ کر رہے ہیں، وہ کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں کہ جو کہ جرنلزم میں جن کی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے الزامات بھی لگا دیتے ہیں کہ اگر کل کو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی ان کو ذرا پروف کر دو، تو یقین کرے بہت بڑا مسئلہ ان کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ ہوتا کیا ہے، پھر کوئی ادارہ ایکشن لے گا، پھر کوئی گرفتاری ہو جائے گی، ہم کہاں ہوں گے؟ سڑکوں پہ ہوں گے۔ کیوں؟ ہم لوگ تو ہیں بھائی ٹریڈ یونین ایکٹیوسٹ، کیا کسی نہ کسی یونین کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہوتا ہی ہے نا۔ تو ہم نے تو آزادی صحافت کا علم بلند کرنا ہے۔ اگر کوئی جرنلسٹ گرفتار ہو گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ تو بات یہ ہے، آج اسی لیے میں نے اپنے ہاتھ میں یہ ریڈ قلم رکھا ہے۔ قلم تو صحافی کے ہاتھ میں ہوتا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج ریڈ اس لیے ہے کہ دیکھیں ریڈ لائن کو کراس مت کریں۔ اگر یہ آپ کراس کریں گے تو یہ ہمارا نہیں پوری اور نہ ہی آپ کا بلکہ پوری کمیونٹی کا نقصان کریں گے۔ سمجھ یہ لیجئے کہ میڈیم چینج ہو چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ ابھی کرنا نہیں چاہتے، اور جو اس چیز کو سمجھ چکے ہیں وہ سوشل میڈیا پر آ چکے ہیں۔ پہلے میں اس بات کرتا ہوں، پرنٹ تھا، پرنٹ سے الیکٹرانک آیا، الیکٹرانک پرنٹ نے نہیں مانا، شروع میں نہیں مانا، ٹی وی کو نہیں مانا، جرنلسٹ ہی نہیں مانتے تھے، لاہور پریس کلب کی ممبرشپ تک نہیں ملتی۔ اب یہ سوشل میڈیا آ گیا، تو اگر آپ ویلاگ کر رہے ہیں تو ویلاگ کی مختصر میں آپ کو ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو لاگ ہے بھائی۔ اس کے اندر آپ اپنی رائے دیتے ہیں، جسٹ لائک اے کالم۔ وہ اخبار میں چھپتا تھا، یہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے، لہٰذا آپ اپنا اوپینین دیں، ایکٹیویٹیز بتائیں، ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کریں، اگر کوئی نیوز ہے تو وہ شیئر کریں، لیکن بھائی کوئی ایسی بات کر کے کیا چاہتے کیا ہے کہ آپ کو ریٹنگ مل جائے، اور ریٹنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے کمائی بھی ہے۔ پہلے کالم لکھتے تھے، اخبار میں چھپتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا سرکولیشن جتنی ہوتی، کتنوں نے پڑھا کتنوں نے نہیں پڑھا، نہیں پتہ چلتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، ٹی وی پر پروگرامز ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، جہاں پر ڈیجیٹل کیبل لگی ہوئی ہے، کہ کتنے لوگوں نے یہ پروگرام دیکھا۔ اب یہ سوشل میڈیا جب سے آ گیا، یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، تو ڈیجیٹل تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کتنے ویوز آئے ہیں، کتنے سبسکرائبر ہیں، اور کتنا مجھے اس کا بینیفٹ ہو
अब ये बेनिफिट किसकी तरफ लेके जा रहा है? नुकसान की तरफ लेके जा रहा है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है जिसके जिम्मेदार हमारे साथ साथ सिर्फ अपनी मंजी तले तो डांग फेर ली ना, गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको तस्लीम तो कर रही है, इनके साथ मीटिंग्स भी कर रही है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने हैं, डिजिटल जर्नलिज्म का नाम भी ले रही है, लेकिन वो जो जर्नलिस्ट की डेफिनेशन है ना, उसमें ये फॉल अभी तक नहीं करते। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि ये फॉल करेंगे भी सही और लोग इस चीज़ को तस्लीम भी करेंगे। तो ये इस पे थोड़ी सी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको समझ लें तो बेहतर है। क्यों? अब तो है ही हाइब्रिड वॉर, इंफॉर्मेशन साइबर वॉर का दौर है। तो ये जो सोशल मीडिया ये बहुत बड़ा टूल है। आखिरी जो पॉइंट था वो मैंने पहले रख दिया। तो इसके बाद जिस चीज़ का हर तरफ शोर है वो है सदारती निज़ाम। अब बाज़ लोग ये समझ रहे हैं कि ये बस वैसे ही एकदम ट्रेंड बन गया। अब इसके ऊपर अगर आप गवर्नमेंट का कोई इस तरह से किसी भी ऑफिशियल का पर्सन का आप पॉइंट ऑफ व्यू लें तो उनका कहना तो यही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, ठीक है, और कोई ऐसा एडवेंचर नहीं हो रहा। जबकि अपोजिशन जो है वो इसको बुरी तरह तनकीद का निशाना बना रही है। और मैं नहीं समझता कि अपोजिशन के अंदर जो पार्टीज मौजूद हैं, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी, वो किसी भी सूरत इस निज़ाम को एक्सेप्ट करेगी। तो इसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन एक चीज़ आपको तस्लीम करनी पड़ेगी, अब पता नहीं वो कौन सी कुव्वतें इस कैंपेन के पीछे हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म तरीके से ये पूरी कैंपेन शुरू की। डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ जिसमें डॉक्टर इसरार अहमद, हमीद गुल साहब और बहुत बहुत सारी शख्सियात उनके डिफरेंट क्लिप्स तोड़ के इधर उधर से लगा के इसी के फेवर में आ रहे हैं कि सदारती निज़ाम आना चाहिए। साथ साथ ट्रेंड चल रही है, सदारती निज़ाम लाओ मुल्क बचाओ। आप सदारती निज़ाम हो, प्रेसिडेंशियल हो या पार्लिमानी सिस्टम हो, तो इन दोनों सिस्टम्स के अंदर खराबी इतनी नहीं होती। असल चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि भाई इसको रन कौन कर रहा है। अब मिसाल के तौर पर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल कौन है? यूएसए। अब यूनाइटेड स्टेट्स में भी तकरीबन कोई 22 में से 19 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर ये फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो अप्लाई होता है। और उसके साथ साथ कैसे वो कंट्री अपनी मोनोपोली और पावर और इसके साथ साथ दीगर चीज़ें, पॉलिसीज़ पूरी दुनिया के अंदर लागू करवाता है। और उसके साथ साथ इकोनॉमिक सिस्टम हो या कोई वॉर हो, हर जगह पर इन्वॉल्वमेंट किसकी होगी? अमेरिका की होगी। और अगर नंबर 1 कंट्री किसी को अगर गिना जाता है तो वो यूएसए ही है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जो अपने तईन अगर आप ये कहें क्या वो कामयाब हैं, तो हाँ भाई वो कामयाब हैं। तो इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि वो कामयाब नहीं है। और बिगेस्ट डेमोक्रेसी किसको कहा जाता है? हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को, इंडिया को कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर। ये बिगेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ है? इंडिया में है। लेकिन हालात आपके सामने, वहाँ पे क्या कुछ नहीं होता। अगर फिर मज़ीद कोई पार्लिमानी सिस्टम आप देखना चाहें तो बहुत सारे आपको कंट्रीज़ मिल जाएंगे जहाँ जो कि ये सिस्टम अडॉप्ट करके भी कामयाब हैं।
لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی تھوڑی سی بدقسمتی یہ رہی کہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آیا، چاہے وہ ایوب خان تھا یا پھر ضیاء تھا یا پھر مشرف صاحب تھے، انہوں نے کون سا فارم آف جو گورنمنٹ ہے اس کو لاگو کیا؟ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سنگل ایگزیکٹو سسٹم ہوتا ہے یہ، کہ تمام پاورز جو ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ صدر کے پاس ہیں۔ اب صدر جو ہے وہ پھر اپنی مرضی کے جو فیصلے ہیں اب وہ لاگو کرواتا ہے، اس کو اتنی ہرڈل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جتنا کہ پارلیمانی نظام کے اندر ان کو کرنا پڑتا ہے۔ اب مثال کے طور پر عمران خان صاحب کی ہی آپ موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کی ہی ایگزامپل دیکھ لیں کہ انہیں جو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا وہ نہ صرف اپوزیشن تو کسی کھاتے میں نہیں تھی، ٹھیک ہے، ابھی تک اپوزیشن سے پی ٹی آئی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس سے بے فکر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہے۔ اگر عمران خان صاحب کو اور ان کی کریڈیبلٹی کو اگر کسی نے متاثر کیا ہے نا تو ان کے اپنے ساتھیوں نے کیا ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر کسی کو بری لگے تو میں ایگزامپل پیش کر دیتا ہوں۔ جہانگیر ترین صاحب آپ کے سامنے کیا ہے؟ سب سے بڑی ایگزامپل ہیں یا نہیں؟ تو اگر یہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہوتا تو کسی بھی لیول پہ بلیک میل نہیں ہونا تھا، انہوں نے جو وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ کرتے۔ حتیٰ کہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ بھی خبریں آئیں کہ انہوں نے کہا بھائی آپ ایسا کریں، اپوزیشن کو کہیں کہ وہ آ جائے اور وہ گورنمنٹ بنا لیں، ہمیں رہنے دیں۔ اس حد تک صورتحال جو ہے خراب ہوئی۔ تو اب جو مستقبل کی پریڈکشن کرنا، وہ اپنے پاؤں پر کلاہڑی مارنا سیاست میں برابر ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ یہاں پر روز بروز صورتحال کیا ہوتی ہے؟ تبدیل ہوتی ہے۔ لیکن ابھی تک یہی ہے کہ جو اگلے آنے والے 5 سال ہیں وہ خان صاحب کے ہی ہیں۔ کوئی اور صورتحال اس وقت ایسا نہیں ہے، کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ کوئی اور آ کر اقتدار یہ سنبھالے گا۔ تو ہو سکتا ہے یہ ایک تجزیہ ہے نہ کہ خبر ہے کہ اگلا جو حکومت ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ لے آئیں اور اس کے ذریعے جو تبدیلی کا جو وعدہ ہے جو وہ اب تک 3 سال ہو گئے ہیں اور نہیں پورا ہو سکا، وہ شاید اس طریقے سے پورا ہو جائے۔ جیسے کہ آپ کا ساتھ ہی ایک کنٹری ہے، کون سا؟ سب سے بڑا چائنا۔ چائنا کے اندر یہ مانتے نہیں ہیں تو پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ نا، صدر کے پاس سارے اختیارات ہیں، اور اسی طرح کسی کو بھی دیکھیں گے تو جہاں پر جس قوم نے ڈنڈے کی زبان سمجھنی ہو تو اس کے لیے بھائی یہی بہتر ہے۔ اب لیکن میری یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہ نظام لانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ آئین میں ایک دفعہ پھر ترمیم کرنی پڑے گی، وہ کر لی جائے گی، کروا لی جائے گی، اس کے لیے 2/3 میجورٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جو ریزسٹنس آئے گی وہ سب سے زیادہ پارٹی کے اندر سے آئے گی۔ کیوں؟ اس کے بعد جو بندہ انویسٹر ہے، ہر فیلڈ کے اندر ایک انویسٹر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے اپنے چھوٹے سے الیکشن ہوتے ہیں نا، اس میں پتہ نہیں کتنے انویسٹر نکل آتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی سطح ہے۔ تو اس میں تو جو انویسٹ کر رہا ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ کیوں؟ وہ ایسے فنڈنگ بلیک میل کر کے منسٹریاں اس طرح سے نہیں لے سکے گا۔ تو یہ ہے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ۔ بڑی مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ پارلیمانی نظام میں جہاں فائدے ہیں وہاں پر یہ بھی ہے کہ مل جل کر کام ہوتا ہے۔ تو یہ مل جل کر کا دوسرا مقصد کیا ہے کہ بھائی کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہی نظر آ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اب کیا شطرنج کی بساط بچتی ہے یہ بہت ابھی دلی ہنوز دور است، یہ ایک ٹیسٹر لگایا گیا جو نظر آ رہا ہے۔ اس ٹیسٹر لگانے کے بعد
یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے اوپر ری ایکشن کیا آتا ہے. اس کے بعد جو ری ایکشن اس کے اوپر آئے گا تو اس کے بعد فیصلے کچھ زیادہ آسان ہو جائیں گے. اور اگر آپ یہ دیکھ لیں جو ٹرینڈ بنائے گئے ٹویٹر کے اوپر اور دیگر اس میں کون لوگ ہیں؟ یہ سب سے منظم جو ٹیم ہے ایز اے جرنلسٹ اور میڈیا پرسن، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کو حتیٰ کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بھی بڑی اسٹرانگ ہے، منظم ہے، تو وہ تک تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں، پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ پہلے نمبر پر ہے. تو وہ ہی لوگ شامل ہیں جو کہ یہ ٹرینڈ سیٹ دنیا کے سامنے کر رہے ہیں کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. دیکھیں، ٹرینڈ سیٹ کرنا یا کوئی ڈیمانڈ اپنی دوسرے کے سامنے رکھنا یہ کوئی جرم تو نہیں ہو سکتا، نہ ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جرم ہے. دونوں سسٹم ہیں، اگر وہ لانا چاہیں گے تو ٹھیک ہے، آئین میں ترمیم کرائیں، اللہ خیر صلاح. اگر آئین میں ترمیم کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد چلو یہی صحیح، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر جو دوسرا ہاٹ ایشو ہے وہ ہے نواز شریف کی واپسی. اب اس کے ساتھ میں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ نواز شریف کی واپسی ہے، یہ ٹارزن کی واپسی ہے. اب آپ کہیں گے کیا مقصد، آپ نواز شریف کو ٹارزن کہہ رہے ہیں؟ نہیں، قطعا نہیں کہہ رہے وہ ٹارزن ہے، میرے نزدیک وہ ٹارزن نہیں ہے. اور ٹارزن جو ہے ایک سٹوری ہے، کہانی، جس کا پتہ ہی نہیں چلتا اس نے کب آنا ہے، کب اس نے جانا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، کیا اس کے پاس کرامات ہیں، کیا اس کے پاس جو ہے پاورز ہیں جس کی مدد سے اس نے سارا جنگل کا نظام تبدیل کر دے رہا ہے. یہ ہے ٹارزن. اب لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں، جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ خیر خاص طور پر اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ چپتا ہوا سوال تو کرنا ہی کرنا ہے. مریم بی بی سے پوچھ رہے ہیں کہ کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی، تو وہ آگے سے کہہ رہی ہیں کہ آپ تھکتے نہیں ہیں سوال کرنے سے. آپ صحافی اگر سوال کرنے سے تھک جائے گا تو پھر وہ کیا کرے، کوئی اور کام کر لے بھائی. نہیں، اس نے تو سوال کرنا ہے. دیکھیں، آپ نیکسٹ کوسچن کہہ دیں یا تھوڑا سا پیشنس کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے، آپ بہت بڑے سیاسی خاندان سے آپ کا تعلق ہے، لیکن سیاست کا تجربہ اتنا نہیں ہے جتنے تجربہ کار صحافی آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو خیر، جن لوگوں نے ان کی یہ تربیت کی ہے تو ان کو یہ بھی چاہیے کہ تھوڑا سا انہیں بھی پیشنس کی طرف لے کر آئیں گے. پیشنس انہیں تھوڑا سا سکھائیں گے کیسے صحافی کو پیار محبت سے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ انہوں نے آنا کب ہے. دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور کوٹ لکھپت جیل میں چلے جائیں گے، وہ نیلسن منڈیلا بن جائیں گے، تو ایسا تو کچھ نہیں ہے. ایسا تو کوئی چکر نہیں ہے بھائی. وہ اگر آئیں گے تو وہ قید ہونے کے لیے نہیں آئیں گے. اور جو بلا رہے ہیں جو، ان سے بھی میرا ایک سوال ہے کہ بھائی اگر آپ نے ان کو بلانا ہی تھا تو پھر جانے کیوں دیا؟ آپ کہیں گے جی یہ ہو گیا تھا، شیریں مزاری رونے لگ گئی تھی، آن ریکارڈ کی گفتگو ہے کہ شیریں مزاری رونے لگ گئی. پھر ایک وزیر صاحب نے کہا نہیں، وہ ایسے مذاق کر رہے تھے، مزاحیہ طور پہ بات کر رہے تھے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، وہ روئی نہیں تھی. ٹھیک ہے، دونوں موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب جیسے کہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ یہاں تک آ گیا کہ نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ جڑا ہے وہ ایکسپائر ہونا گا ہے. میڈیا والا نے ڈی ایس انجیاں لا دیتی ہے کدھر، گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کے باہر، تو ایک لا دیتی رائے گڑھ پاسپورٹ آفس کے باہر، کیونکہ ماڈل ٹاؤن میں بھی ان کی رہائش ہے، ادھر بھی رہائش ہے. اب نواز شریف صاحب نے آنا تھا، لائن میں لگنا تھا، اور اس کے بعد ایجنٹ کو 2-3 ہزار روپے دینے تھے، پاسپورٹ بنوانا تھا، پھر واپس جا رہا تھا. یار کیا کمال کر رہے ہیں بھائی. دیکھیں، 2 وقت کا وزیر اعظم تو رہ چکا ہے نا، 2 دفعہ کا وزیر اعظم رہا یا نہیں رہا نا. تو صرف پاسپورٹ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ مت سمجھے کہ پاسپورٹ اس کا ایکسپائر ہو جائے گا تو بھائی جی
اس کو ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. ایسا نہیں ہونے والا. برطانیہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا. انہوں نے الطاف حسین کے ساتھ نہیں کیا. خیر ان کے پاس تو اب شہریت بھی ہے. اگر ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ملکہ نے کہا ہے ان کو جانے دیں کہ پاسپورٹ اپنا جائیں گارڈن ٹاؤن یا رائے بینڈ آفس سے جا کے رینیو کروا کے لائیں، تو وہ تو پھر خان صاحب پکڑ کے انہیں جیل میں ڈال دیں گے. تو بھائی وہ پاکستان نہیں آئیں گے. اور بہت سارے کنٹریز ہیں جہاں پر جا کر وہ اسائلم چھوڑیے پناہ کہہ لیں، سیاسی پناہ کہہ لیں یا علاج کہہ لیں، بھائی علاج کروانے کے لیے وہ ادھر چلے جائیں گے، یہاں نہیں جائیں گے. یہاں اسی صورت میں آئیں گے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ تمام صورتحال جو ہے وہ مستقبل کی ان کے حق میں جا رہی ہے. اب انہیں کوئی خاص قسم کی کسی تکلیف، اذیت، قید یا اس طرح کی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو واپس آئیں گے. لیکن آئیں گے ضرور. شاید اگلے 5 سال بھی نہ آئیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر ان کی زندگی کی تو پھر دیکھیں گے کہ یہ 5 سال مزید گزر گئے، کیا ملک کی صورتحال بنی، اب جو ہے کیا کیا اس کے بارے میں پھر اب کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے کب آنا ہے کب نہیں آنا. تو بھائی گزارش یہ ہے کہ خاص طور پہ جو باتیں کر رہے ہیں -4 کی، تو ان سے میرا ایک سوال ہے کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان واپس آئی تھی تو ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی مشرف صاحب کی، تو انہوں نے کہا تھا میں تو اس الیکشن کو الیکشن ہی نہیں مانوں گی جس میں میرا مخالف نواز شریف موجود نہ ہو. تو نواز شریف صاحب جو ضلع وطنی کی زندگی گزار رہے تھے ایک ایگریمنٹ کے تحت، ان کو جو واپس لانے میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا تھا وہ بے نظیر بھٹو نے کیا تھا. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہر ایک کو ٹیکنیکل ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، پھر الیکشن رہ کیا گیا؟ پھر الیکشن تو ختم ہو گیا بھائی. یہ بھی ڈسکوالیفائی، یہ بھی ڈسکوالیفائی، یہ بھی ڈسکوالیفائی، سارے ڈسکوالیفائی. اور ڈسکوالیفائی اگر کر رہے ہیں جس بنیاد کے اوپر، وہ شرط نہیں پوری ہوتی کہ وہ آپ کہیں کہ وہ شرط پوری ہو گئی اس پہ کوئی عمل درآمد کا کوئی چکر نہیں ہے. تو یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک حالیہ سروے ہوا، حیران کن سروے ہے، دنیا حیران و پریشان ہے کہ یہ سروے کیا کس بیس پہ کیا ہے، کیا میتھڈالوجی اپنائی گئی اس سروے کی، اور اس کو بڑا تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. بھائی پہلے نمبر پر آ گئے وزیر اعلیٰ صاحب، پہلے نمبر پہ ہمارے آ چکے ہیں. تو خیر ہے، بارشیں ہوئی ہیں، پانی کھڑا ہے، ہر جگہ کھڑا ہے، پورے لاہور میں کھڑا ہے. اگر کہتے ہیں تو فوٹیج بھی دکھا دیں گے آپ کو، ڈفرنٹ چینلز دکھا بھی رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے کیا ہوا، پورا شہر ہی پانی میں ڈوب گیا. اب سردی ہے، شکر ہے اللہ کا کہ سردی میں بارشیں ہو رہی ہیں. جب گرمی میں بارشیں ہوتی تو یقین کریں اتنی آواز مینڈکوں کی ہوتی تھی، اتنی آواز مینڈکوں کی ہوتی تھی کہ میں نے پورا ویڈیو بنایا اس پہ کہ آپ مہربانی کر کے کچھ اور نہیں کر سکتے تو مینڈک پکڑیں اور انہیں کیا کریں، ایکسپورٹ کر دیں. تو یہ کوئی ایسا کوئی یہ گزرا کام نہیں تھا آپ یہ سمجھ لیں کہ مذاق میں کہا ہو. فشریز ڈپارٹمنٹ باقاعدہ طور پر ایک پورا اس کے اوپر جو ہے پرپوزل دے چکا ہے کہ ٹرٹل اور یہ فراگس اور دیگر چیزوں سے اگر چائنیز اور ان کنٹریز کو ہم ایکسپورٹ کریں تو ہمارا زر مبادلہ بہت بڑھ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈونیشیا ہے، انڈونیشیا کیا ہے 99% اسلامک پاپولیشن ہے، وہ سب سے زیادہ مینڈک دنیا کو کیا کرتا ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے. تو اب جو صورتحال ہے، اب سردی ہے. اب میں یہ تلاش کر رہا ہوں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نمبر 1 پر ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اب یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو پانی کھڑا ہوا ہے تو سردی کے اندر ہم اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں. ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے کہا خیال کری بھائی میں نے کہا اللہ آ کے ٹوپیاں لائی، اے نا ٹوپیاں لانا شروع کر دے.
ٹینشن نہیں لینی، پانی کھلوتا ہے گا یہ ہفتہ کھلوتا رہے گا، انہیں کدھر ہی نہیں جانا، تو اسی کدھر کیڑ نمبر تے آنا نمبر 1، وزیر اعلیٰ نمبر 1، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ یہ چند گزارشات تھی، یہ انفرٹینمنٹ ہے، ولاگ ہے لیکن انفرٹینمنٹ ہے، انفارمیشن بھی ہے انٹرٹینمنٹ بھی ہے، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ کسی پر بھی اگر تنقید کریں تو یہ جو ریڈ لائن میں نے بتائی نا، ریڈ لائن اس کو کراس نہیں کریں، اس کو کراس کریں گے تو اگر آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو دوسروں کے لیے ایگزامپل چھوڑ جائیں گے آپ کہ نہیں میں بھی یہی کروں گا تو میری ریٹنگ اوپر جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں، ابھی تو میں صرف دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا مزاج کیا ہے، تو نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ تھی تو میں چاہتا تھا کہ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا تھا کہ سیمی پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کون سی ہوتی ہے، کون کون سے کنٹریز ہیں، پارلیمانی میں کون کون سے کنٹریز آتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری انفارمیشن ہے جو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور آپ سے گزارش یہی ہے کہ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لازمی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کر لیں، اور کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیں، جو کہ میرے لیے سب سے ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ دور ہے ڈیجیٹل میڈیا کا، جو نہیں آ رہے ان کو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں آنا پڑے گا۔ کس پلیٹ فارم پر؟ اسی پلیٹ فارم پر، اور جو اس پلیٹ فارم پر ہوگا وہی جرنلسٹ کہلائے گا۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دوسرے میڈیم کی اہمیت ختم، لیکن اب یہی راج کرے گا، سوشل میڈیا راج کرے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔